برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سچا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے خلاف کوئی ناحق بات کہنا، کسی پر الزام لگانا جو سچائی نہیں ہو، جو سچ نہیں ہو، کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور آج کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی چھبی، ایک دوسرے کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی اور سچی باتیں پھیلاتے ہیں تاکہ وہ سماج کے اندر، محلے کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر بدنام ہو جائے، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شکایت پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر کوفہ بھیجا۔ کوفیوں نے ان کی بھی شکایت کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر کہلوایا کہ ابو اسحاق، ان لوگوں کا خیال ہے کہ تم نماز اچھی نہیں پڑھاتے ہو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعت دیر میں پڑھاتا ہوں اور آخری دونوں رکعت ہلکی کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابو اسحاق، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں ایک آدمی کو یا کچھ آدمیوں کو بھیجا تاکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کی جانچ کریں۔ ان لوگوں نے جا کر کوفہ والوں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پوچھے۔ کوئی مسجد بغیر پوچھے نہیں چھوڑی، لیکن سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بیان کی۔ جب قبیلہ بنی اوس کی مسجد میں یہ لوگ داخل ہوئے تو ایک شخص اٹھا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ کہنے لگا، جب تم نے ہم کو قسم دی ہیں تو سعد کی حالت بتاتے ہیں۔ سعد نہ تو کسی جنگ پر لشکر کے ساتھ جاتے تھے، نہ مال برابری کے ساتھ بانٹتے یعنی تقسیم کرتے تھے، اور نہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ غصے میں آ کر کہا، آگاہ ہو جائیں، 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ الہی، اگر تیرا بندہ جھوٹا ہے اور صرف دکھاوے اور شہرت کی طلب کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی غربت کو بڑھا دے اور فتنوں کے سامنے اس کو پیش کر۔ اس کے بعد جب اسامہ بن قتادہ سے پوچھا جاتا کہ کیا حال ہے تو جواب دیتے، میں بہت بوڑھا ہوں، فتنے میں مبتلا ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے نے بیان کیا کہ میں نے آخر میں اسامہ کو دیکھا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بھویں تک سفید ہو گئی تھیں اور آنکھوں پر آ پڑی تھیں۔ وہ راستے میں پڑے تھے، لڑکیاں ان کو انگلی چبھویا کرتی تھیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اگر اس نے بددعا کر دی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بددعا آپ کے لیے قبول کر لے اور آپ جو ہے عذاب میں، مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، دنیا بھی جائے، آخرت بھی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اسامہ نے غلط بیانی سے کام لیا، تہمت لگایا، تو انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ پہلی، اللہ تیری عمر لمبی کر دے۔ دوسری، اللہ تیرے کو غریب بنا دے، مفلس بنا دے، غربت میں مبتلا کر دے۔ اور تیسری یہ کہ فتنوں میں مبتلا کر دے یا فتنوں کے سامنے پیش کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں بد دعائیں
اس کے حق میں اس کے بارے میں اسامہ کے بارے میں قبول کر لی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اسامہ جو ہے بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی تھی، سڑک کے کنارے پڑے رہتے تھے، یعنی مفلس غریب تھے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفلس اور غریب بنا دیا تھا اس بد دعا کے چلتے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان رہتے اور فرماتے تھے کہ مجھے فتنوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعائیں لگ گئی ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی جو ہے اللہ کے کسی بندے کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ تم نے فلاں آدمی کو ذلیل کر دیا یا فلاں آدمی سے نہیں ڈرا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو اور کون عزت دے سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، آج کے فتنے کے دور میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، غلط باتیں ہم کسی کے بارے میں نہ پھیلائیں، نہ بولیں، کیونکہ اگر ہم نے غلط باتیں پھیلا دی تو آج کے دور میں بہت تیزی سے وہ مقبول ہو جاتی ہے، شہرت پا لیتی ہے، اور اس کا دل جتنا دکھے گا ہم اتنے ہی زیادہ پریشان، اتنے ہی زیادہ ذلیل ہوں گے، کیونکہ اللہ جب ذلیل کر دے گا تو کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔